تاریخ اسلام کا یہ حقیقتاً حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوا۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مصر میں استقبال ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ناجی نام کے کمانڈر کو یہ حکم دیا کہ تم فوج میں بھرتیاں کرو، اور وہ ناخوش ہونے کے باوجود اس حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں اپنے 2 جونیئر کمانڈر کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا۔ ناچنے والی لڑکیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی کے ساتھ مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح محصور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ اچانک دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی کے ہاں جب بھی شراب اور رقص کی محفل ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و عشرت کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ لڑکی کے چہرے اور قد و قامت کی دلکشی دیکھ کر ناجی ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان سے وہ اور بھی کئی کام کراتا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھا کرتا تھا، اور دوسری کہ انہیں امیروں اور وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ ان سے جاسوسی بھی کرواتا تھا۔ جس طرح قصاب جانوروں کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اور اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکی کے بیوپاری اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی اسی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے، پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ امتحان لیا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی تربیت کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کے کمرے میں لے گیا جہاں اس کے 2 ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ جب لڑکی نے ناچنا شروع کیا تو پہلے دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہوگی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی۔ لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تمہیں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو زکوئی نے پوچھا، وہ پتھر کون ہے؟ ناجی نے جواب دیا، نیا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی۔ زکوئی نے پوچھا، وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ ناجی نے فوراً جواب دیا، نہیں، شراب، عورت، ناچ گانے، تفریح، ان سب سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ زکوئی نے کہا، میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک سکتا ہے، لیکن کیا وہ طلسم بیکار ہو گیا؟ ناجی نے کہا، میں نے ابھی آزمایا نہیں، یہ کام تم کر سکتی ہو، میں تمہیں سلطان کی عادتوں کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا۔ زکوئی نے کہا، کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ ناجی نے جواب دیا، ابھی نہیں، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں۔ اگر مجھے اسے قتل کرانا ہوتا تو میں یہ کام حشاشین سے نہایت آسانی کے ساتھ کرا سکتا تھا۔ زکوئی نے اچانک سے کہا، یعنی آپ اسے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ لبے ناجی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہار پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ ایسی دوستی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے ہم نوالا اور ہم پلا بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناجی نے قدرے سخت لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں میں بھی ایک جادو ہے۔ اگر تمہارا حسن، ناز و انداز سے جادو کا شکار ہو گیا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکو گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں نے تمہیں کھل کر بات کی ہے، ورنہ میرے مرتبے کا آدمی پیشور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ زکوئی نے جواب دیا، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کیسے ہوگی؟ ناجی نے کہا، میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کے ساتھ خوابگاہ میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ زکوئی نے جواب دیا، باقی میں سنبھال لوں گی۔ اور رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور فوج تیار کرنے میں مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے
نے ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی اسے وہ پریشان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ ایک ایسا سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کیسے کیسے بڑے آدمیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا۔ پھر کہا وہ جس سوڈانی فوج کا سالار ہے وہ ہمارے بجائے اس کی وفادار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً سے کہا کیا تم اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہو؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، عمل شروع کر چکا ہوں، علی نے جواب دیا۔ مصر سے جو سپاہی بھرتی کیے جا رہے ہیں ان میں سوڈانی محافظوں کو گڑبڑ کر دوں گا، یہ فوج نہ سوڈانی رہے گی نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ سلطان نے کہا ناجی کو اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا۔ علی نے مزید بتایا کہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں اسے سلیموں سے بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ آپ سلطنت اسلامیہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ سلطان نے جواب دیا تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ علی نے جواب دیا یہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جس میں آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی۔ اس نے بتایا کہ ناجی نے اسے جشن پر مدعو کیا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اسے اس وقت تک قبول نہ کرے جب علی بن سفیان اشارہ نہ کرے۔ سلطان اٹھا، ہاتھ پیچھے بیٹھ کر ٹہلنے لگا، رکا اور بولا علی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جاتا؟ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن قوموں کی حصے مردہ ہوتی ہیں، جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنی رائے پر مر جاتے ہیں۔ علی نے جواب دیا وہ بد نصیب ہے امیر محترم۔ سلطان نے سر ہلا کر جواب دیا ہاں علی، اگر ہم نے تاریخ کا دائرہ اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر جائے گی، خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے، امیر منمانی کر رہے ہیں، صلیبیوں کے اعلیکار بنتے جا رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو بھی غلامی اور اعلیکار رہیں گے۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر نقشہ دیکھ کر بولا دیکھو علی، آدھی صدی میں ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے، جب تباہی اندر سے اٹھے گی تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے عزم بیان کیے، آخر میں سلطان نے حکم دیا بھرتیاں تیز کر دو، زیادہ سے زیادہ تجربہ کار لوگ رکھو، ہمارے پاس وقت کم ہے، بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی ہے، ایک دستہ جاسوسوں کا تیار کرو، انہیں عقاب جیسی نظر، لومڑی جیسی مکاری، چیتے جیسی پھرتی اور اونٹ جیسی برداشت سکھاؤ، ان میں شراب وغیرہ کی عادت نہ ہو، عورتوں کے لیے وہ برف کی طرح ہوں، تربیت سخت کر دو علی۔